الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. عزیزان ملت، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 144واں، شیطان کی تھپکی. ہم بدر کے واقعے کی طرف چل رہے ہیں، بدر کے واقعات کے اسباق پڑھ رہے ہیں. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا صحابہ کرام سے مشورہ. کس بارے میں مشورہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر جو جا رہے تھے، ان کا مقصد تھا ابو سفیان جو قافلہ مکہ سے شام کے لیے تجارت کے ذریعے سے جا رہا تھا، اس قافلے کا تعاقب کرنا، جبکہ جنگ کی نیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تھی. لیکن جب انہیں معلوم پڑا صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب مشرکین مکہ 1300 افراد کو لے کر مکہ سے نکل چکے ہیں مدینہ کی طرف، یعنی کہ بدر کی طرف، تو اب اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کرام سے. تو مختلف صحابہ کرام کی مختلف رائے تھی، لیکن سب صحابہ انصار و مہاجرین آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے ساتھ ملنے کا عہد کر چکے تھے. یہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ دیا تھا. پھر اس کے بعد کس طریقے سے کہاں پر پڑاؤ پڑا، کس طریقے سے نکلے، کل کے سبق میں ساری باتیں آ گئی تھی. آج کا جو سبق ہے، کیونکہ ان بدر کے واقعات میں جو سفر تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی طرف نکلنا اور مشرکین مکہ کا بدر کی طرف جانا، اس درمیان میں بڑے واقعات رونما ہوئے. کچھ تو راز ہیں، لیکن کچھ کتابوں میں سیرت نگاروں نے نقل کیے ہیں. راستے میں ایک جگہ قریشی فوجوں کو مکہ مدینہ کے راستے میں رہنے والے کچھ قبائلوں سے، جو قبائلوں کے نام ہیں بنو بکر، بنو مدلج وغیرہ، کا خطرہ لگا، کیونکہ مشرکین مکہ کا ان قبائلوں سے، ان علاقوں سے 36 کا آنکڑا تھا، یعنی کہ لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے ان سے. یہ جو مشرکین مکہ نکلے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی نیت سے مکہ سے، لیکن انہیں یہ خدشہ تھا کہ راستے میں کچھ علاقے ایسے پڑتے جن سے ہمارا جھگڑا رہتا ہے، کہیں وہ بھی ہم پر حملہ نہ کر دے. بہرحال یہ واقعہ یہاں پر سیرت نگار نے نقل کیا ہے، کیونکہ ان سے لڑائی چل رہی تھی. وہ اسی سوچ میں تھے کہ اچانک ابلیس لعین ویاوتن شیطان، اور شیطان نے کس کا روپ اختیار کیا، اس کی شکل اختیار کی، جو ان راستوں میں قبیلہ تھا، قبیلے کے سردار سراقہ ابن جعشم کی شکل میں ابو جہل کے پاس آیا. کون؟ شیطان سردار کی شکل میں، اور ابو جہل پر تھپکیاں دے رہا ہے. اے چگیا رائش چپا دارنشن کا ضرورت، اسے لڑوئی سے پانوئی لڑوئی، یہ گھر کا جھگڑا ہے، بانس ٹکراؤ ایش تھی. یہ شیطان میں ہشناون کس ابو جہلس، یار وہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، یہ جو لڑائیاں چل رہی ہیں ہمارے آپس کی، آج تو ساری قوم اور برادری کا معاملہ ہے. اب یہ ہسکاون میں شیطان ابو جہلس اب یہ ہسکا رہا ہے اور جذبات دلا رہا ہے کہ اب تو قوم اور برادری کا مسئلہ ہے، یہ گھر کی لڑائی ہے، اس کو چھوڑو، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میری قوم آپ کے ساتھ ہے. ابو جہل خوشی سے پھول گیا، وہ خوشی سے سما نہ پایا جس وقت دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور شیطان نے فرشتے آتے دیکھے. وہیں اس گڑ وش وہیں جوڑاؤ اسلام کو لشکر تھی بروٹ بدر کس میدان ہے چھوڑاؤ مشرکین مکہ بھی آمنے سامنے آ گئے. شیطان کی نظر کن کی پڑی؟ فرشتوں پر پڑی، جو آسمان سے جوک در جوک مسلمانوں کی مدد کے لیے اتر رہے تھے. اور جب شیطان کو نظر پڑی، نظر ابن حارث اور ابو جہل سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا اور کہنے لگا، شیطان نے اسی وقت ہاتھ چھوڑ دیا سردار کو اور بھاگنے لگا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے تم کو وہ نظر نہیں آ رہا. یہ بوشن تشن تو نظر کیا یہ منسلوک چلن. اسی بات کو سورۃ الانفال میں قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سجایا کہ تمہارے اعمال بڑے خوشنما ہیں، یہ تو ایک کرنی ڈرامے جو تم کرنے جا رہے ہو وہ بڑا ہی خوبصورت اعمال ہے، بڑا اچھا اعمال ہے، بہت بڑا اجر والا ثواب ہے تمہارے لیے. اب شیطان یہ سمجھا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وہ ذکر قابل ذکر ہے وہ بات. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، شیطان نے کہا مشرکین مکہ سے، اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے. یعنی کہ شیطان کیا سنتے منو مجھلس عائشہ کیسی تھی طاقت، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے یا فتح یابی اختیار کر سکے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا محافظ ہوں. شیطان کیا فرمانے لگا وہاں پر ابو جہل سے، میں تمہارا محافظ ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ
علی عقبی، پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا، یعنی کہ پچوئی دراؤ سپا. جب انسان کو زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے تو انسان پیٹھ پھیر کے بھاگتا نہیں ہے، وہ آگے دیکھ کے گھبرا کے پیچھے آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو نظر آتا ہے کہیں مجھے سامنے سے کوئی حملہ نہ کر دے، اس پر نظر ٹک ٹکی ہوتی ہے، اس لیے وہ ایڑیوں کے بل پیچھے سے بھاگ گیا اور کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. اب جب اس نے فرشتے آتے دیکھے، اللہ کی نصرت و مدد وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا اب میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے خدائی تبصرہ اور واقعے کے کچھ راز. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ.